الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحم نضيجا قبل مغيب الشمس. رواه مسلم. حاضرین، کل کے درس میں نماز عصر کا پہلا اور آخری وقت کو لے کر کے دو شبہات تھے، ان دو شبہات کا حل کیا گیا کہ نماز عصر کا پہلا وقت انسان کے سائے کے برابر ہونے سے شروع ہوتا ہے تو نماز ظہر بھی ختم ہوتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ سو جانے سے ایک شبہ تھا، اس کا ازالہ ہوا. پھر اسی طرح نماز عصر کے آخری وقت کو لے کر کے کہ ایک روایت حدیث جبریل کے مطابق جب سایہ ڈبل ہو تو یہ نماز عصر کا آخری وقت ہے، جبکہ دیگر روایتوں میں سورج کا زرد ہونا یا پھر سورج کا ایک کنارہ ایک وقت کا ڈوب جانا، یہاں تک نماز عصر کی جو روایتیں ہیں وہ مجبوری کی حالت میں اور یہ جو ہے عام حالتوں میں نماز عصر کا پہلا وقت اور آخری وقت کل کے درس میں کلیئر ہو. آج کے درس میں انشاءاللہ جانیں گے. اب نماز عصر کا پہلا اور آخری وقت یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھا؟ سوال یہ پہلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کب پڑھی اپنی زندگی؟ تو کامن سی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ہی نماز ادا کیے ہیں. نماز عصر بھی اول وقت میں ادا کیے. ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں: كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے تھے. پڑھے تھے نہیں، پڑھتے تھے. اس کو بولتے ہیں ماضی استمراری. اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی پاسٹ میں ایک ریگولر کام کرتے رہنا، اس کو بولتے ہیں ماضی استمراری. ہم نماز پڑھتے تھے یعنی ہمارا معمول تھا یہی کرنے کا، نماز عصر پڑھنے. کیا تھا؟ ثم تنحر الجزور، پھر نماز عصر پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا. فتقسم 10 قسم، ذبح کرنے کے بعد اس کی 10 حصے تقسیم کر لیتے، 10 حصے بناتے گوشت. ثم تطبخ، پھر اس کو پکایا جاتا تھا. فنأكل لحما نضیجا، پھر تازہ گوشت پکا ہوا کھاتے تھے. قبل مغیب الشمس، سورج غروب سے پہلے. اللہ اکبر. ایک نماز عصر پڑھنے کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا جاتا، ہاں اس کے پیسز ہوتے تھے اور اس کی تقسیم ہوتی، پھر اس کو پکایا جاتا، پھر اس کو کھایا جاتا، سب قبل سورج کے غروب ہونے سے پہلے پورا کام ہو جاتا. تو سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اول وقت میں نماز پڑھنے کی کتنی پابندی کرتے تھے. اب یہ اس لیے میں نے کہا کنا نصلی، ہم نماز پڑھتے تھے. یہ ماضی پاسٹ میں ایک ریگولر اس کام کو، اس عمل کو انجام دیا جاتا تھا. ایک اور روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھے. پھر ایک بنو سلمہ کا آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اونٹ ذبح کر رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر چلے گئے. تو روایت میں آتا ہے کہ اون ذبح کیا گیا، پھر جو ہے اس کو کاٹا گیا، اس کو پکایا گیا اور اس کو کھایا گیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے. تو کیا اب اگر آج کل کے تیز چاقوں بھی اگر رکھ لی جائے، جب انسان کا سایہ دگنا ہو جائے، جیسے آج کے دور میں دگنا کا تقریباً 5:41 پر 5:41 یا 5:51 پر 5:51 پر تقریباً سایہ دگنا ہونے کا اختتام ہو جائے. 5:51 پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر چھت پر کھڑے ہوں گے تو دگنا سایہ ٹھیک آج کا جیسے وقت ملتا ہے. تو یہ دگنے سائے سے لے کر کے 1 گھنٹے کے اندر یہ عمل ممکن ہے. سورج کا ذبح، اس کا اونٹ کا ذبح ہونا، تقسیم ہونا، پھر اس کو کھانا پکانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عصر کے فوری بعد اس کام کو انجام دیا جاتا، پکایا بھی جاتا، کھایا بھی جاتا. گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اول وقت میں پڑھتے تھے. ایک اور روایت ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اول وقت میں کتنی پابندی کرتے تھے. اس طرح سے ہے، راوی حدیث ان کا نام تو نوٹ نہیں کیا ہوں میں، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے تھے. یہ بھی یہی تھا، کانا یصلی پڑھاتے تھے. کب؟ والشمس مرتفعۃ حیۃ، اس حال میں کہ سورج ایک دم روشن ہوگا، گرمی کا ماحول سے ہوتا ہے. والشمس مرتفعۃ حیۃ، روشن ہوتا تھا. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، جانے والا عوالی مدینہ جاتا تھا، مدینے کے عوالی کو جاتا تھا. عوالی کیا ہے انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گا. فَيَأْتِيهِمْ، تو جانے والا وہاں پر جاتا. وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، سورج ویسے کا ویسا روشن نہیں رہتا. اب سورج روشن کب رہتا ہے؟ جبکہ آپ سایہ برابر کا برابر جب ہو تو سورج کو آپ دیکھ لیجیے بڑا روشن رہتا سورج. جب تک کہ سایہ برابر کا برابر ہو اور تقریباً آدمی مزید مثل سے تھوڑا اور مزید بھی لے لیں گے تو تقریباً سورج جو ہے تب تک ایک دم روشن رہتا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ روشنی جو ہے کم ہوتے جاتی ہے. جب سایہ سوا ہو جائے تو روشنی کم ہو جاتی، پھر ریڈ ہو جائے مزید روشنی کم ہو جاتی ہے، ایک دم ٹھنڈا پن آ جاتا. گرمی کے ایام میں بھی دیکھ لیں تو ایک طرح سے ٹھنڈا پن آ جاتا ہے. وہ نما گرمی نہیں ہوگی جو ظہر کے بعد اور نماز عصر کے جو اول وقت ہوتی ہے وہ گرمی نہیں. تو اب یہ عوالی جاتے تھے مدینے سے عوالی. آپ کی ذہن میں رکھیں جیسے مدینہ آج کے دور میں ہم دیکھیں گے مدینے کی توسیع ہو گئی بہت زیادہ. مسجد قباء بھی آج مدینہ منورہ کے اندر داخل ہے. تقریباً آپ جو احباب زیارت کیے ہیں وہاں باؤنڈری آف مدینہ جیسے شروع ہوتا ہے وہاں سے مدینے کا شمار ہے آج کے دور. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ بہت سمجھو ایسے 1 1.5 2 پونے 2 کلومیٹر، اور ایسے اگر لے لیں گے تو آپ 1 2 کلومیٹر بس چوڑائی اور لمبائی میں اتنا ہی تھا. اس کے علاوہ جو بھی تھے احباب بسے ہوئے تھے اس کو قبیلوں کے نام سے جانا جاتا، خاندان کے قبیلوں سے بٹے ہوئے. ہاں جیسے قباء میں بھی قبیلے کے نام سے بٹا ہوا تھا. مسجد جماعت دیکھیں گے وہاں قبیلے کے نام سے بٹا ہوا، مختلف قبیلوں سے بٹے. یہی اللہ کے رسول سیرت پڑھے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مدینہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے مسجد قباء میں نماز، مسجد قباء کی تعمیر کی، وہاں نماز بھی پڑھایا اللہ کے رسول 3 دن. جب مسجد قباء سے آپ اپنی اونٹنی لے کر کے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے
اور مختلف تقریباً آپ سیرت میں پڑھیں گے تقریباً 14 سے 15 قبیلے کے احباب آپ سے درمیان میں مل گئے، قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول آپ ہمارے قبیلے میں مل جائیں، ہم آپ کی جان و مال سے حفاظت کریں گے، آپ پر کسی قسم کی تکلیف آنے نہیں دیں گے، ہم اپنی جان و مال سے آپ کی حفاظت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو حکم دیا ہے وہ جہاں رکے گی وہی میرا کیا۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ایک اور قبیلے والے آتے اللہ کے رسول ہم جو ہے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں، جان و مال سے حفاظت کریں۔ سمجھ رہے ہیں مدینے کا علاقہ چھوڑ کر جو بھی علاقے تھے قبیلوں سے مشہور تھے۔ اب یہ قبیلوں کے علاوہ عوالی آپ اگر دیکھیں گے آج مسجد النبوی سے مسجد قباء کا فاصلہ دیکھ لیں گے میرے انداز سے 3.5 کلومیٹر 3.5-4 کلومیٹر تک بھی 3.5-4 کلومیٹر تک بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت مسنون ہے کہ مسجد قباء آپ پیدل بھی گئے ہیں اور آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے بھی گئے ہیں مسجد قباء میں نماز پڑھنے۔ اور عوالی مدینہ یہ عوالی مدینے کے اطراف ہیں۔ عوالی مدینہ کے تعلق سے علماء اکرام محدثین نے جو اس کا جو فاصلہ بیان کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَعْضُ الْحَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ 4 أَمْيَالٍ مدینے کے بعض عوالی جو ہے بہت زیادہ اسی سے بعض عوالی 4 میل کے فاصلے پر بھی کتنے میل کے فاصلے پر 4 میل کے فاصلے پر ہے، جبکہ ساتھی عادات ابن عبد البر ابن الاثیر رحمہم اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عوالی مدینہ 8 میل کے فاصلے تک ہے، اور بعض سنی اور سنن میں ان حدیثوں میں آیا ہے کہ عوالی مدینہ 6 میل کے فاصلے پر، کچھ علماء نے 2 میل کا فاصلہ بھی ذکر کیا ہے، تو آپ 2 سے 8 میل کا فاصلہ لے لیں یا ایوریج لے لیں 4 میل کا فاصلہ دے کر لے لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ کے قول کے مطابق اگر آپ لے لیں گے تو سوچئے سورج برابر رکا ہوا ہوگا، ایک آدمی اگر پیدل چلے جائیں 4 میل فاصلے پر یا اونٹ پر بھی اگر جائیں چلتے ہوئے اونٹ جائیں اور اگر اونٹ پر جائیں تو نماز عصر پڑھنے کے بعد تقریباً آپ کو 20 منٹ بھی لگ جائیں 15 منٹ بھی لگ جائیں تب بھی جو ہے سورج ایک مثل ہی ہوا، سایہ جو ہے انسان کا ایک مثل ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کا اہتمام اول وقت میں کرتے تھے، یہی نبی کی سنت اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اور یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونا بدلنا نماز عصر کے وقت آتے ہیں، نماز عصر کے وقت جاتے ہیں، فرشتے نماز عصر کے وقت جاتے ہیں، آتے کب ہے نماز فجر میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے فرشتوں سے اللہ کے رسول جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تب بھی نماز میں تھے، جب ہم آئے تب بھی نماز میں تھے۔ طلوع فجر میں داخل ہوتے ہیں فرشتے اور کب جاتے ہیں اس حال میں کہ نماز عصر کا اول وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ختم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ میں نے بندوں کو اس حال میں پایا کہ جب داخل ہوئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے واپسی میں تب بھی کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنی صاف روایتیں، اتنے واضح روایتیں، اس کے باوجود علماء احناف اس سلسلے میں بعض روایتیں پیش کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ دگنا مثل یعنی ڈبل سائے میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ 3 سے 4 روایتیں ہیں جیسے علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 روایتیں پیش کی ہیں، چاروں کے چاروں بہت ضعیف۔ رافع بن خدیج کی روایت پیش کی ہے کہ دگنا سائے میں اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، وہ بہت ضعیف، کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 2 مسلمیں پڑھنا افضل ہے ایک مسلم۔ دلیل کیا دی ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس میں دلیل یہ دی ہے کیونکہ اگر زیادہ تاخیر سے اثر پڑیں گے تو نفل نمازیں پڑھنے کا موقع زیادہ ملے گا۔ آپ سمجھا؟ اثر کے بعد نفل ہے کوئی، اگر کوئی اول وقت میں اثر کی نماز پڑھ لیا مغرب تک کوئی نفل نماز ہے نہیں ہے،
اب اس لیے اثر کو مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ ظہر سے اثر تک جب سایہ دگنا ہو جائے تب تک نفیلیں زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے جو ہے نماز کو تاخیر کرنا چاہیے۔ کوئی دلیل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح روایت ہے، روشن روایت ہے، حدیث ہے صاحب، نبی کی سنت ہے صاحب، جب یہ چیز سامنے ہے تو بلا یہ اپنی عقلی دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے واقعی متبع سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانے کا، ہاں اگر کوئی دگنا مس میں پڑتا ہے جائز ہے، اختیار ہے، اگر نبی کی سنت افضلیت ہے، مومن کون ہے پڑھا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیا، جیسے کیا، وقت کی پابندی کے ساتھ جو مومن پڑھتا ہے وہی جو ہے متبع سنت کہلاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر سنت رسول کو پسے پش ڈال کر کے اپنے مسلک کی بات کو لا کر اگر نماز آخری وقت میں پڑھیں گے تو سمجھیں گے یہ جھوٹ ہے، اس کا تو گناہ، کیونکہ سنت رسول کو پسے پش ڈال کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جائز وقت میں پڑھ رہے ہیں، مگر سنت رسول کو آپ پسے پش ڈال کر کے امام کی بات کو لینا، مسلک کی بات لینا، اس میں جھوٹ، یہاں پکڑے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے ڈالنے کے لیے۔ الغرض آخر 2 منٹ میں اس بات کہہ کر انشاءاللہ نماز اثر اس بات ختم کر دیں گے۔ آج شاید میں 2-4 منٹ زائد لے لیا۔ اثر کے تعلق سے ہمیں ٹوٹل روایتوں کو پوری جمع کریں گے تو 5 اوقات ملتے ہیں۔ پہلا وقت افضل وقت وہ کیا ہے؟ آپ لوگ کو نہیں کریں، افضل وقت کیا ہے؟ نماز اثر کب پڑھے؟ جب سایہ مثل ہو برابر۔ نمبر 2 اختیار وقت، آپشن وقت، جبکہ سایہ ڈبل ہو جانے سے پہلے، یہ آپشن وقت۔ نمبر 3 جائز وقت، جبکہ سورج پیلا ہونے سے پہلے تک جائز ہے، یہاں تک بلا کراہت کے بغیر جائز ہے۔ نمبر 4 جائز ہے کراہت کے ساتھ، وہ کب؟ سورج کے زرد ہونے سے، پیلا ہونے سے لے کر کے سورج کا ایک افق ڈوبنے تک جائز ہے مگر مکروہ ہے، جائز ہے مگر مکروہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا منافق کی نماز جائز ہوتا ہے۔ پانچویں چیز، 5واں وقت عذر کا وقت۔ عذر کا وقت کس کے لیے؟ مسافر کے لیے، یا بارش پڑ رہی ہے، ایسے وقت ظہر انہیں ملا کر نماز اثر پڑھ گیا، یعنی جمع بین الصلاتین کر لیا، مسافر سفر میں ہے یا پھر بارش پڑ رہی ہے، ظہر کے وقت پر پڑھ لیا، یہ عذر اس وقت میں، اس وقت میں بھی نماز اثر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 2 عذر ہو، یا سفر ہو یا تو برسات ہو، ایسی صورت میں نماز اثر ظہر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 اوقات ہیں نماز اثر کا وقت، یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اول وقت میں پڑھنا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کو افضلیت کو اپنانے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کے درس میں نماز مغرب کے متعلق، اس کے وقت سے متعلق